السلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ ایک اور شخصیت جس پہ نیب کا شکنجہ سخت ہونے جا رہا ہے وہ ہیں پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب۔ جی ہاں، عثمان بزدار پہ دوستو یہ الزام ہے کہ انہوں نے غیر قانونی شراب کے لائسنس جاری کیے ہیں مبینہ طور پہ رشوت لے کے، اور اس کے لیے نیب نے انہیں طلب کیا، اور سیم وہی عدالت، وہی روڈ، وہی سب کچھ، وہی سنیریو، اور ٹھیک جس دن مریم صاحبہ عدالت پیش ہوئی اس کے ایک دن بعد وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب بھی وہاں پہ پیش ہوئے۔ ٹھیک ہے، ان پہ الزام اپنی جگہ، لیکن ابھی پہلے ہم جو اس پہ مثبت پہلو کی بات کر رہے ہیں وہ یہ کہ دوستو وہ کوئی لاؤ لشکر نہیں لے کے گئے، نہ کوئی پروٹوکول لے کے گئے، اکیلے جا کے انہوں نے اب جواب دیا، یعنی وہ ہم آگے آتے ہیں، لیکن وہ اکیلے گئے ہیں اور اکیلے جا کے جواب ریکارڈ کرا کے نہ باہر آگے کوئی پریس کانفرنس کیا، وہ سیدھے اپنے گھر چلے گئے۔ جبکہ جب انہیں نیب بلاتی تھی شہباز شریف کو، زرداری کو، تو یہ کہتے تھے نیب کی کیا مجال کہ جو ہم سے سوال کرے۔ لیکن دوستو کم سے کم اس بندے کی یہ اس نے اچھی روایت ڈالی ہے کہ کم سے کم اس نے آگے کوئی اداروں کے خلاف پریس کانفرنس نہیں کی، اداروں پہ چڑھائی نہیں کر دی، تو یہ تو ایک اس کا مثبت پہلو تھا۔ اب آتے ہیں دوسرے پہلو کی طرف، جس میں کافی زیادہ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ اب اس میں خبروں میں کتنی صداقت ہے یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا، لیکن نچلی طور پہ جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ جو ہے انہوں نے جب نیب نے ان سے سوالات کیے تو وہ نیب کو کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے سکے، انہوں نے کہا میں سوچ کے بتاؤں گا، پوچھ کے بتاؤں گا، یعنی کہ اس طرح کے جو ہے انہوں نے نیب کو جوابات دیے۔ اب یہ آنے والے دنوں میں پتہ لگے گا کہ وہ نیب کو مطمئن کر سکیں، اگر تو ان کا دامن صاف ہوا تو کلیئر ہو جائیں گے اس سے، اگر ان پہ ثابت ہو گیا تو دوستو ہمارا سب سے بڑا مطالبہ یہی ہے کہ سب سے پہلے انہیں پکڑ کے اندر ڈالیں، کیونکہ یہ لوگ نعرہ لگا کے تھے احتساب کا، اگر یہ احتساب نہیں کر سکتے تو پھر ان کی سزا جو ہے وہ ان سے بھی ڈبل ہونی چاہیے، جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے ان سے بھی ڈبل ہونی چاہیے، کیونکہ انہوں نے عوام کی آنکھوں پہ احتساب کی پٹی باندھ کے آئے ہیں اور اب خود یہ کام کرنا شروع ہو گیا۔ تو دوستو اگر ان پہ یہ ثابت ہوتا ہے تو ہم یہ مطالبہ کریں گے کہ انہیں اس سے بھی زیادہ سزا دی جائے، اور انہیں ایک سیٹ بیک ایگزامپل کی طرح ان کی سزا کو سیٹ کیا جائے تاکہ لوگ اس سے نشان عبرت حاصل کر سکیں۔ دوستو ہمارے ملک میں جو ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سزا اور جزا کا قانون نہیں ہے۔ اگر ہم پہلے کسی آدمی کو چھوٹ دے دیتے ہیں اور پھر وہ ہمارے سر پہ بیٹھ کے ناچنا شروع کر دیتا ہے، اس کی ایک ایگزامپل میں آپ کو دوں گا۔ 5 سال پہلے ایک بہت بڑا اسکینڈل آیا تھا ڈان نیوز کا، اس میں آپ کو پتا تھا کہ کس کس کا نام سامنے آیا، کس کس نے جو ہے غیر ملکیوں کو، صحافیوں کو خبریں لیک کی تھی، اور اس میں کس کا نام تھا، بہت فیمس اسکینڈل تھا۔ تو اس ٹائم پھر جو ہے جو حکومت تھی وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاؤں میں پڑ گئی کہ نہیں جی آپ معاف کر دیں، بیٹی ہے، یہ ہے، وہ ہے، اور انہوں نے ترلے منت کر کے معافی تلافی کرا لی، اور آج آپ دیکھیں کہ وہی لوگ جنہوں نے معافیاں ترلے مانگے وہ اداروں کو کیسے بلیک میل کر رہے ہیں۔ تو اگر اسی ٹائم ان کے اس ایکشن کی ان کو قانون کے مطابق سزا مل گئی ہوتی تو آج یہ نوبت نہ آتی کہ جو ہے کہ جو آپ نے تماشے دیکھے ہیں یہ نہ ہوتے، کیونکہ جب ایک انسان میں سزا کا خوف ختم ہو جائے گا تو بلا جھجک سب کچھ کرے گا، سب کچھ وہ کرے گا۔ اور ایک اور ڈرامہ آپ نے جو دیکھا، جو ایک ویڈیو فوٹیج بھی سامنے آئی، آپ نے دیکھی کہ کیسے صحافیوں سے مریم صاحبہ نے پلانٹیڈ سوال کروائے کہ میسج کر کر کے وہ اپنے پسندیدہ سوال پوچھوا رہی ہیں اور پھر اپنے ہی جواب دے رہی ہیں۔ تو دوستو یہ تو ان کا طریقہ بردار بڑا پرانا ہے، چاہے وہ کیلبری فونٹ ہو، چاہے خطری خط ہو، یا چاہے پلانٹیڈ انٹرویو یا پلانٹیڈ کوسچنز ہوں، یہ تو بہت پرانا وتیر ہے۔ لیکن دوستو آخر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ آخر ہمارا ملک کب سدھرے گا؟ جب تک ہم اس میں جزا و سزا کا نظام قائم نہیں کریں گے، نئی قانون سازی نہیں کریں گے، یہ ملک کبھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس میں اسی طرح فلاز باقی رہیں گے، اور اسی طرح ہی جو چور ڈاکو لٹیرے ہیں وہ ہمارے ملک کو نوچتے رہیں گے، اور آلریڈی ہی ہمارے ملک میں اب نوچنے کو ایک ڈھانچہ ہی بچ گیا ہے، باقی گوشت تو کب کا ختم ہو چکا ہے۔ تو ہم دوستوں پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر عثمان بزدار اس کرپشن میں ملوث ہے تو اسے سخت سے سخت سزا دی جائے، اور ایک ایگزامپل سیٹ کی جائے کہ اگر وہ ملوث ہے کہ کرپشن کرنے والے کی سزا کیا ہوتی ہے۔ تو یہ ایک پہلو تھا، اور اس میں سے ایک مثبت پہلو یہ ہے کہ وہ کم سے کم پیش تو ہوئے ہیں اور کوئی لاؤ لشکر نہیں لے کے گئے۔ تو دوستو یہ کچھ باتیں تھیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ مزید نیکسٹ ویڈیو میں مزید آپ سے باتیں شیئر کروں گا، تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔